بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے ترجمہ و تفسیر سے پہلے دو احادیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی قرآن کریم کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، پھر فرمایا والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی کا اللہ کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے، ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ نماز پڑھی ہم نے، یہ ایک نیکی ہے، اس نیکی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گنا اجر دیں گے، یعنی کم سے کم 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح آدمی نے صدقہ دیا، یہ ایک نیکی ہے، اس کا کم سے کم 10 گنا اجر ملے گا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اس کی وضاحت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضابطہ تو عام نیکیوں کا ہے، قرآن کریم کا معاملہ بالکل مختلف۔ عام نیکیوں میں پوری نیکی، پورا عمل ایک نیکی شمار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا 100 روپیہ صدقہ دیا، 1000 روپے زکوٰۃ دیے، ایک نیکی ہے، اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ لیکن فرمایا قرآن کریم میں ایسے نہیں، قرآن کریم میں ہر حرف پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حروف ہیں، الف لام میم۔ فرمایا اس 3 کی تلاوت پر 90 نیکیاں، 30 نیکیاں ملیں گی۔ ان 3 کی تلاوت، 3 حروف پڑھے ہم نے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو 3 حروف پر 30 نیکیاں اللہ پاک عطا فرمائیں۔ یہ حدیث میں نے اس مناسبت سے عرض کی ہے کہ یہ جو نیکیوں کا حکم ہے اور یہ نیکیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، یہ قرآن کریم کی تلاوت پر ہے، اور ایسی تلاوت پر جس میں سمجھنا شامل نہیں ہے، جس کے معنی، مطالب، تفسیر، ترجمہ شامل نہیں ہے، صرف قرآن کریم کی تلاوت پر یہ اجر ہے کہ ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں۔ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال سے معلوم ہوئی جو اس حدیث میں بیان کی ہے۔ الف لام میم، ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کے معنی کسی کو نہیں معلوم۔ بڑے سے بڑا مفسر لکھتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب تو اللہ ہی کو آتا ہے۔ گویا اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر سمجھے بغیر بھی کی جائے تو اس پر بھی کم سے کم ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ الحمدللہ رب العالمین میں نے تلاوت کی، آپ بھی تلاوت کریں گے انشاءاللہ ابھی، تو صرف الحمد پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، 5 حروف ہیں یہ،
اور یہ بغیر سمجھے تلاوت کرنے پر ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، ہم تو الحمدللہ اس درس میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں، تو جتنا اس کو سمجھیں گے، جتنا غور کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کا ثواب اور بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسری حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر دیکھے پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا 2000 درجے ثواب رکھتا ہے۔ یہ مستقل حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ زبانی پڑھنا اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ یہ کئی عبادات کا مجموعہ ہے۔ پہلی عبادت دیکھیے، آپ سب نے، میں نے قرآن کریم ہاتھ میں لیا ہوا ہے، قرآن کریم کو چھونا عبادت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کو چھونا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت، اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آدمی دیکھ کے پڑھتا ہے تو دھیان زیادہ قائم ہوتا ہے بنسبت بن دیکھے پڑھنے کے، تو تدبر اور فہم دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبانی تلاوت کرنا افضل ہے، لیکن دیکھ کے کرنا اس سے دگنی فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا دیکھ کے زبانی پڑھنا 1000 درجہ اور دیکھ کے پڑھنا 2000 درجہ ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ جہاں دنیا کی ہم مختلف کورس خریدتے ہیں، مختلف سلیبس لیتے ہیں، دنیا کی مختلف چیزوں پہ ہم نامعلوم کیا کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ قائم کیجئے۔ کتنا اللہ خوش ہوں گے کہ ہم گھر سے نکلے اور یہ اللہ کا کلام ہمارے سینے سے لگا ہوا ہے، اس کو ہم نے ہاتھ میں لیا ہے، اس کو عظمت کے ساتھ ہم لے کے آئے، درس میں آدھا گھنٹہ ہم نے سنا، پھر گھر لے کے گئے، اور پھر پورے ہفتے وقتاً فوقتاً اس کو ہم دیکھتے اور پڑھتے رہے۔ کیا مقام ہوگا، اللہ کتنے راضی ہوں گے، اور کتنا یہ قرآن ہماری زندگی کو ہدایت کے راستوں کی طرف لے کے جائے گا۔ تو سب نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم اس کو حاصل کریں گے، اور صرف لے کے رکھنا نہیں بھائی، یہ تو قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیت 26واں سپارہ۔ کیا بات ہے، قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر اقفال، قفل کی جمع، قفل کہتے ہیں تالے کو، اردو کے اندر بھی کہتے ہیں قفل، کیا دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے، ہم کیسے سمجھیں؟ ہمارے پاس تلاوت کے لیے وقت نہیں، تو اللہ نے یہ موقع دیا، اور بار بار دعائیں دیں اپنے ان اکابرین کو جنہوں نے قرآن کریم کو آسان اور سہل انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ مستقل اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ عرض کر چکا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود تھے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، مکی سورت ہے، اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ جو صفحہ نمبر 38 ہے، یہ کھول لیجئے، تمام احباب صفحہ نمبر 38 کو دیکھیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں لفظی ترجمہ عرض کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ ترجمے کو دیکھیے۔ سب سے پہلے ترجمہ عرض کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تفسیر عرض کروں گا، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر ترجمہ، آخر میں پھر ترجمہ عرض کروں گا تاکہ اچھی طرح مفہوم ذہن نشین ہو جائے۔ نیچے جو تفسیر حضرت نے لکھی ہے اس کو لفظ بلفظ نہیں پڑھا جائے گا، اور ابھی اس کو آپ پڑھیں نہیں، ابھی صرف تفسیر سنیں، ترجمے کو غور سے دیکھیں، تفسیر کو گھر میں جا کے پڑھیں، کیونکہ اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو تھوڑے وقت میں یہ پھر ترتیب مکمل نہیں ہو پائے گی۔ تو میں نے ایک نظم عرض کر لیا، انشاءاللہ مستقل ہمارے درس کا نظم یہی ہوگا کہ سب سے پہلے آیات کریمہ پڑھی جائیں گی، اس کے بعد لفظی ترجمہ ہوگا، پھر اس کے بعد مختصر تفسیر ہوگی، پھر آخر میں ایک مرتبہ ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، میں عرض کر چکا ہوں اسم کے معنی نام، لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور با کے معنی ساتھ، اور شروع کا مفہوم یہاں ہمیں لینا ہوگا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو عمل شروع کیا جائے اس کو یہاں ہم لیں گے۔ اگر کھانا کھائیں گے تو کھاتا ہوں اللہ کے نام سے، میں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کون اللہ؟ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے۔
سب پر مہربان، عرض کیا تھا سب پر مہربان یعنی اس کی مہربانی دنیا میں مسلمانوں کافروں سب پر ہے۔ الرحیم بہت مہربان یعنی آخرت کے اعتبار سے اللہ کی مہربانی کامل ہوگی ایمان والوں پر۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں الحمد، الحمد تمام تعریفیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، الحمد تمام تعریفیں، ہم تو تعریفیں ہو گئیں، تمام یہ جو شروع میں الف لام ہے اس سے ترجمہ ہو رہا ہے تمام کا۔ حمد کے معنی تعریف، للہ اللہ کی ہیں، اللہ کے شروع میں جو لفظ لام حرف لام ہے للہ اللہ کی ہیں، الحمد تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب پروردگار ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ عرض کیا تھا کہ عالمین جمع ہے عالمن کی، بہت سارے عالم ہو تو عالمین، ایک عالم ہو تو عالم، تو رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے، الرحمن جو سب پر مہربان، الرحیم بہت مہربان۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ترجمہ لکھا ہے جو روز جزا کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ لفظ مالک بالکل واضح ہے، ہم سب سمجھتے ہیں مالک کے معنی با اختیار مالک، کسی بھی چیز کا مالک ہو تو مالک کہتے ہیں اس کو اردو کے اندر بھی۔ یوم کے معنی آتے ہیں دن کے، روز دن، اور جو الدین ہے اس کے معنی آتے ہیں جزا اور بدلہ۔ دین کے معنی جزا اور بدلہ۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، دین کے معنی مذہب کے بھی آتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں دین کا ترجمہ مذہب سے کیا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو وہاں دین کا ترجمہ دین سے ہے، یہاں دین کا مطلب بدلہ، آدمی جو عمل کرے اس کا بدلہ۔ تو مالکی یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ مفہوم یہی نکلتا ہے، گویا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مناجات پیش کر رہے ہیں، اے اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے نہیں ہیں، لکھا ہوا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا دیکھیں لفظ یہاں ایاک ہے، ایاک، یہ کہیں ایاک آئے گا، کہیں ایایا آئے گا، کہیں ایاکما آئے گا۔ ایا، یہ جو لفظ ایا ہے اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو خاص کرنا۔ آپ کہیں بھی خاص میری ہے، ایک ہے میری ہے نہیں، ایک ہے خاص میری، تو اس کے لیے آئے گا ایا۔ یہاں جو کاف آیا ہے ایا کے بعد کاف، یہ کسی ایک ذات کو جو بالکل سامنے ہو، بالکل قریب ہو، اسے مخاطب کرنے کے لیے۔ یہاں ہم نے ترجمہ کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایاکا کے معنی اے اللہ تیری ہی، اللہ کی ذات سامنے ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو یہ دھیان ہو کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ ہماری اس بات کو سن رہے ہیں۔ ایاکا، اے اللہ ہم آپ ہی کی، تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور آپ ہی کی، نستعین آپ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاکا کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا، خاص آپ کی، کوئی ذات سامنے ہو اور خاص اس کے ساتھ ہم کسی چیز کی نسبت کرنا چاہتے ہوں، اس کے لیے آئے گا ایاکا، ایاکا۔ نعبدو، اگلا لفظ ہے نعبدو۔ دیکھیں قرآن کریم میں آپ کو میں صرف دو الفاظ عرض کروں گا تاکہ نعبدو کا مفہوم سامنے آئے۔ ایک لفظ نعبدو آپ کے سامنے ہے، اس جیسا ایک لفظ آئے گا اعبدو، سورہ کافرون میں لا اعبد ما تعبدون،
आबुदू के माने आते हैं मैं इबादत करता हूँ। एक आदमी मुज़क्कर हो या मुअन्नस कहेगा आबुदू, 2 3 4 जितने भी हों, मर्द हो या औरत, उसके लिए लफ्ज़ आएगा नाबुदू। गोया आबुदू वाहिद का सीगा हुआ और नाबुदू जमा का सीगा हुआ। इतना समझ लीजिए बस, ताकि बात वाज़ेह हो कि हम, ये तर्जमा क्या लिखा है, हम तेरी ही इबादत करते, मैं इबादत करता हूँ नहीं, हम। क्यों? क्योंकि इस दुआ में हम सबको अपने साथ शरीक कर रहे हैं। गोया रुए ज़मीन पर जितने लोग सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं, सब मिल के अल्लाह के दरबार में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं। इसी तरह नस्तईन, नाबुदु इबादत से है, नाबुदु इबादत, लफ्ज़ इबादत उर्दू में आम है, नाबुदु हम इबादत करते हैं, जमा का सीगा। आगे है नस्तईन, नस्तईन इआनत से है, इआनत उर्दू में इस्तेमाल होता है। भाई फ़लाँ साहब ने फ़लाँ की इआनत की, इआनत का मतलब क्या है भाई, ज़रा बताएं साथी। मदद की, इआनत का तर्जमा मदद, भाई फ़लाँ उसकी इआनत कर रहा है, यानी मदद कर रहा है। तो यहाँ तर्जुमा क्या लिखा हुआ है, व इय्याका नस्तईन, वा के माने और, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से यानी आप ही से ए अल्लाह हम मदद चाहते हैं, आप ही की ज़ात से हम मदद चाहते हैं, आप ही की इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। लफ्ज़ तेरी इसलिए आता है ताकि वाहिद का मफ़हूम, हाँ, अगर आप का सीगा इस्तेमाल किया जाता है अदब के लिए, लेकिन उसमें एक शुबा पैदा होता है जमा का, आप बहुत सारे लोग, तो इसलिए अल्लाह की ज़ात के लिए जहाँ भी आप तर्जमा देखेंगे वो तेरी, तुझी, तू, क्यों? ताकि वहदानियत का तसव्वुर कायम रहे, उसमें कहीं एक से ज़ायद हस्तियों का तसव्वुर कायम ना हो। इसलिए हमारे उर्दू में तर्जमा करने वाले इबादत तर्जुमा करते हैं तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा हुआ। मुख्तसर तफसीर अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली चीज़ सूरतुल फातिहा, ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुरान करीम की सबसे पहली सूरत जो एक कामिल और मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है सूरह फातिहा है, और पूरे कुरान करीम के मज़ामीन का ख़ुलासा इसके अंदर है। तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इन 3 आयात में तौहीद को बयान किया गया। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम के अंदर अंबिया की रिसालत की तरफ इशारा किया कि कौन लोग हैं जिन पर इनाम किया गया, वो लोग हैं जिन पर जो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा और सालिहीन हैं। और मालिकी यौमिद्दीन में क़ियामत की तरफ इशारा हुआ कि क़ियामत का दिन यकीनी है जहाँ हम में से हर एक को अपने आमाल की जज़ा और सज़ा मिलनी है। तो ये सूरह फातिहा है। आगे लफ्ज़ लिखा है मक्किया, इस साब्ते को समझ लीजिए। अब जो चीज़ें आती जा रही हैं इसको समझते जाइए ताकि आइंदा मुख्तसरन इशारा उसकी तरफ होगा। आप बहुत सी सूरतों के आगे लिखा हुआ देखेंगे मक्किया और बहुत सी सूरतों के आगे मदनिया लिखा होगा। इससे क्या मुराद है? मक्की सूरतें कौन सी हैं, मदनी सूरतें कौन सी हैं? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो कुरान करीम की आयात और सूरतें जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं वो मक्की कहलाएंगी, और जो मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं वो मदनी कहलाएंगी। बात वाज़ेह हो गई जी। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे नबूवत वही के मिल जाने के बाद, तो 13 साल मक्का मुकर्रमा में जितनी आयतें सूरतें नाजिल हुई मक्की हैं सारी, और उसके बाद मदीना मुनव्वरा हिजरत करने के बाद फिर जहाँ भी चाहे उहद में नाजिल हुई, बदर में नाजिल हुई हो, यहाँ तक कि वो आयात हज्जतुल विदा के मौके पे मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई हैं, लेकिन उनको मक्की नहीं कहा जाएगा, मदनी कहा जाएगा, क्योंकि वो सफ़र हिजरत के बाद नाजिल हुई। तो ये सूरह फातिहा मक्की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदाई आयात के बाद जो पूरी सूरत नाजिल हुई सूरह फातिहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर अर्ज़ कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़
اور ثنا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک اپنا تعارف کرا رہے ہیں رب العالمین کہہ کر۔ تمام جہانوں کے، تمام عالموں کے رب ہیں۔ تفسیر گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایک عالم کو لیتے جائیں، انسان، جنات، حیوانات، نباتات، فرشتے، ستارے، سیارے، بولا یہ گویا کہ الگ الگ عالم ہیں، تو کتنی بڑی کائنات ہے۔ اور اس پوری کائنات کے رب کے معنی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہاں دیکھیے پیدا کرنے والا نہیں، پروردگار، پالنے والا، عدم سے وجود دینے والا، وجود کے بعد ان کو بڑھانے والا، ان کی نشو و نما کرنے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا، ان کو چلانے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو جب بھی ہم اس سورت کی تلاوت کریں، اس آیت کو پڑھیں، تو میرے محترم دوستوں پورا ایک تصور ذہن میں رکھیں۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، سب پر مہربان، عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے اندر اس کی مہربانی سب پر ہے۔ الرحیم، بہت مہربان، آخرت کے اعتبار سے اس کی مہربانی ایمان والوں پر کامل ہوگی۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ سب سے پہلا تصور یہاں رکھا ہے کہ پتہ ہے دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو اس کا بدلہ ملنا ہے۔ ہاں، یہ ایسے ختم نہیں ہو جائے گا، جو کیا دن گزر گیا ختم ہو گیا، ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے، اور ایک یوم الدین آنے والا ہے۔ بار بار اس کو تازہ کیا گیا، اس عقیدے اور نظریے کو۔ اور میرے محترم دوستوں، اگر یہ تازہ ہو جائے، یہ مضبوط ہو جائے، یہ ایمان و یقین کے درجے میں اتر جائے، پھر ہر عمل سے پہلے ہم سوچیں گے، ہر بات سے پہلے مجھے تو اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے دربار میں جہاں کوئی ہمیں چھڑا بھی نہیں سکتا، جہاں سے کوئی بچت بھی نہیں ہو سکتی، تو فرمایا مالکی، مالک ہیں جو روز جزا کا۔ ایک سوال دل میں آتا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، مالک تو آج بھی ہے، اللہ کی ذات تو آج بھی مالک ہے، پوری کائنات کی مالک ہے، میری اور آپ کی ذات کی مالک ہے، ہمارے ساری اسباب و اشیاء کی مالک ہے، تو پھر روز جزا کا مالک کیا مطلب ہوا اس کا؟ مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا کہ یقیناً اللہ کی ذات پوری کائنات کی مالک ہے، لیکن ابھی دنیا میں اللہ نے تھوڑی تھوڑی عارضی ملکیتیں مجھے آپ کو دے رکھی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ مکان میرے نام ہے، اس کے کاغذات میرے پاس، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، چھوٹی چھوٹی ملکیتیں دے دیں۔ ذرا اور کسی کو زیادہ بڑی ملکیت دے دی تو یہ صوبہ میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، میں اس کا حکمران ہوں، بادشاہ ہوں، وزیر ہوں۔ یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی ملکیتیں دے دی ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا۔ اے انسانوں سنو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے تم میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تم سب خالی ہاتھ کھڑے ہوگے رب العالمین کے سامنے، کسی کی ملکیت بھی نہیں ہوگی، وہ کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہوگا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ یوم الدین ہوگا، وہ روز جزا ہوگا، جس دن حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آج کی ملکیتوں پہ، آج کے اختیارات پہ سرکشی نہ کرو، ظلم اور بغاوت نہ کرو، مت بھولو اس دن کو جس دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو حقیقی مالک اللہ ہی کی ذات ہوگی۔ مالک یوم الدین سے میرے محترم دوستوں اس عقیدے کو تازہ کیا گیا، اس یقین کو پختہ کیا گیا کہ مالک روز جزا کی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج بھی اللہ مالک ہیں، لیکن کل وہ دن آنے والا ہے جس دن کا میں کسی انسان کے پاس کوئی سارے وزیر، صدر، امیر، بڑے بڑے دنیا کے ظالم و جابر، یہاں تک کہ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا بھی اللہ کے سامنے بے بس کھڑا ہوگا۔ 24واں سپارہ ہے سورہ مومن کی آیت، اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کسی کے اندر بولنے کی ہمت تک نہ ہوگی۔ للہ الواحد القہار، اللہ خود کہیں گے ایک اللہ کی جو کہ اکیلا ہے اور غالب ہے، قہار۔ تو میرے محترم دوستوں، مالک یوم الدین ہمارے اندر ایک مضبوط نظریہ اور عقیدہ پیدا کر رہا ہے کہ انسان اپنی اس عارضی ملکیت پر دھوکہ نہ کھانا، بلکہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ تمہیں ایک ایک عمل کا جواب کل روز جزا آنے والا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔
اس کے بعد آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اور مدد صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. گویا کہ اس بات کا اقرار کرایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبد، تیری ہی اے اللہ، آپ ہی کی، تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک، اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. عبادت کا مفہوم واضح ہے. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی کا نام عبادت ہے. اس کا اقرار ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر کیا ہے، اور اس کا بار بار اس کی اس عہد کی وفاداری کا حلف ہم ہر سورہ فاتحہ میں، ہر نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میرے محترم دوستوں، یہ بار بار کی تلاوت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے. تم 24 گھنٹے میں کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ صبح اٹھنے سے لے کے اب تک اور رات کو سونے تک قدم قدم پہ اللہ کی عبادت و اطاعت، اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہے. زبان سے تو کہہ رہو ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں؟ بس یہ یاد دہانی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں ایک دو جملوں میں اس کی تفسیر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے مدد، وہ جو دنیاوی اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مانگی جاتی ہے. بھئی میں محتاج ہوں اس عمارت کو بنانے کے لیے، کس کا بھی؟ معمار کا. مستری، مزدور، کاریگر، انجینئر مجھے چاہیے، وہ آ کے مدد کرتے ہیں، عمارت بنا لیتے ہیں. میں محتاج ہوں، یہ ممبر بنا ہوا ہے لکڑی سے، یہ جو اس کو بنانے والا، جو اس کو تیار کرنے والا لکڑی کا کاریگر ہے بنانے والا، وہ اس کو بنائے گا، وہ ہماری مدد کرتا ہے. تو یہ جو مدد ذرا اٹھانا، بھئی میری مدد کر دینا، یہ چیز مجھے پکڑا دینا، یہ مدد مراد نہیں ہے. یہ مدد تو اسباب کے تحت دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان سے مانگتا ہے، یہ مدد مراد نہیں. اسی طرح یہ مدد بھی مراد نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اللہ کی طرح قادر مطلق مانتے ہوں، ایسا بھی نہیں. مشرکین مکہ بھی ایسا نہیں مانتے تھے، وہ بھی اپنے بتوں کو اللہ کی طرح قادر مطلق نہیں مانتے تھے. دو باتیں واضح ہو گئیں. تو کون سی مدد مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ مدد مراد ہے جس کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے کچھ اختیارات ہمارے ان بتوں کے سپرد کر دیے ہیں. ان مقدس ہستیوں کو اللہ نے کچھ اختیارات ان کو دے دیے ہیں، لہٰذا خدائی اختیارات ان کے پاس ہیں، یہ ہمارے کام بناتے ہیں. اسی کو شرک کہا جاتا ہے. اسی مدد سے اس آیت میں روکا گیا، اور ایمان والوں کا یہی اقرار اس آیت میں ہے کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم خالص ہر کام میں مدد آپ ہی سے چاہتے ہیں. آپ ہی کی ذات ہے جو ہماری مدد کرنے والی ہے. نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی مقدس ہستی اس مدد میں آپ کے ساتھ شریک ہے. وہ مدد جو خالص اللہ کی ذات کر رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما فوق الاسباب مدد کرنے والے. نظر آتا ہے کہ مختلف مخلوقات ہیں، مثلا فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو مختلف کاموں میں لگا رکھا ہے، وہ کام کر رہے ہیں. تو فرمایا وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے کر رہے ہیں. کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کرنے والی. تو لہٰذا ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وہ مدد مراد ہے جو اسباب کے علاوہ ہے، جو اللہ کی ذات کے شایان شان ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں اور اپنے ہر کام میں عاجزی کا اظہار بھی کریں کہ اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ہی کی مدد سے سب کچھ ہوگا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت میں بھی خالص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور بھروسہ، مدد اور اعتماد بھی خالص آپ ہی کی ذات پہ کرتے ہیں. یہ اس کی مختصر تفسیر ہمارے سامنے آئی. ایک مرتبہ میں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ سب حضرات اس پہ غور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ کی ہیں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن، جو سب پر مہربان. الرحیم، بہت مہربان ہے. مالکی، مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بلکہ اگر لفظی ترجمہ کر لیں تو ایاک، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں.
ایک مرتبہ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ حضرات صرف ایک تصور میں غور کیجئے اور میرے ساتھ پڑھتے رہیے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ اس کا جو مفہوم اور معنی اور جو مختصر تفسیر عرض کی گئی وہ تلاوت آیات کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں آتی چلی جائے گی۔ مزید اس کی مشق کرتے رہیں، تلاوت قرآن کریم کے وقت بھی، نماز میں تلاوت کے وقت بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم کو ہم سب کے دلوں میں اتار دے اور اللہ پاک اس کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھا دے۔ جب بھی ہم تلاوت کریں تو اللہ کا کلام ہمارے سامنے کھلتا چلا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر